یہ 434 کے قریب جو وزارت مواصلات ہے جسے کمیونیکیشن اینڈ ورکس کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اسی اجلاس میں آج سے کوئی 1.5 سال قبل یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ جب ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا تو اس وقت جو ہے مواصلات کے وزیر جو ہیں وہ محترم طارق مکسی صاحب تھے، اور اس پہ آپ نے ہی ایک کمیٹی بنائی کہ وہ اس سارے مسئلے کو دیکھے گی اور اسمبلی کو رپورٹ کرے گی اس سلسلے میں۔ انفارچونیٹلی کیونکہ اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد شاید طارق مکسی صاحب کے پاس وہ وزارت کا قلمدان نہیں رہا، جو کمیٹی بنی ہم نے پوائنٹ آف آرڈر ریز کیا، ہمیں کسی نے سنا نہیں، ہمیں کسی نے بلایا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان ملازمین کو 434 کے قریب ہے، یہ ان کا نوٹیفیکیشن ہے 4 جنوری 2021 کا، جس میں ان سب کو بیک جنبش قلم نکال دیا گیا ہے۔ وجوہات تو اس میں کافی بتائی گئی ہیں، لیکن کسی بھی مہذب معاشرے میں، شائستہ معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو جو ان کی 10 سے 12 سال 1.5 سال انہوں نے پھر کورٹ اپروچ نہیں کیا کورٹ کو۔ میں اس پہ آ رہا ہوں سر۔ دیکھیں، جب اسمبلی میں یہ میٹر آیا تھا، کمیٹی بنی تھی، میری ذاتی طور پر آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک سمپل رولنگ دے دیں کہ یہ جو آرڈر ہے حکومت بلوچستان کا، اس کو سسپینڈ کر دیں، ان کو اپنی ملازمت پر بحال کروانے کا حکم دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رپورٹ اس وقت ہم نے کہی تھی کمیٹی کی، وہ رپورٹ اسمبلی میں پیش کی جائے، کیونکہ ہم سب پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ دیکھیں اس میں ابھی منسٹر آ جائے گا، منسٹر سے پوچھتے ہیں سر ڈپارٹمنٹ سے کیا اس طرح رولنگ تو نہیں ہوگی۔ نہیں 350 نوجوان بچے اس وقت سردی میں یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ صوبہ کیوں، اس کی زمین ہم نے اتنی اس کو تنگ کر دیا ہے لوگوں کے لیے کہ ہم سردی میں بھی نہیں چھوڑتے، گرمیوں میں بھی نہیں چھوڑتے، ہر وقت یہاں پہ ہر گلی پہ کوچے پہ احتجاج ہے۔ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہم بلاتے ہیں یہاں پر یہاں پہ جو ہمارے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ کورٹ نے کمیٹی بنائی ہے اور کورٹ کے تھرو ان کو نکالا گیا ہے۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں جب تک آپ دوبارہ اس پہ ایک رولنگ جس طرح کی اس کمیٹی کی رپورٹ آئے، کورٹ کی رپورٹ آئے، آپ کہیں کہ اس کو منسٹر سے پہلے ہم پوچھتے ہیں، منسٹر جب آ جائے گا اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے اگلے اجلاس میں یا اسی دوران آ گیا تو انشاءاللہ اس پہ اگر اسمبلی کو یہ مطمئن ہو جاتے ہیں ہم سب لوگ کہ اس میں کوئی رانگ ڈوئنگز ہوئی ہیں، اس میں کوئی غلط ہوا ہے اور 10-15 سال کی ان کی سروسز ہیں، ہم اس کا وے آؤٹ نکال سکتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ ان کو نوکریوں سے نکالیں، اس کا وے آؤٹ اور بھی ہو سکتا ہے، ٹیسٹ کروائیں، انٹرویو کروائیں، چیزیں ویریفیکیشن کروائیں۔ دیر آر مینی ویز۔ وہ اس ملک کے بچے ہیں، وہ اس ملک کے صوبے کے بچے ہیں، وہ ہمارے اولاد ہیں۔ آپ تو اس کا کنسرن منسٹر کو آنے دیں، اس طرح سڑک پہ پھینک دیں اور اس کے بعد ہم توقع کریں گے بلوچستان میں امن و امان ہو، کوئی خودکشی کرے گا، کوئی خود سوزی کرے گا، کوئی پتہ نہیں کسی اور غلط کام پہ لگ جائے گا۔ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے اولاد ہیں۔ اس طرح کی حکمت عملی ہم نے گلوبل پارٹنرشپ کے 1500 ٹیچرز کو نوکریوں سے نکالا، یہاں سردیوں میں آ کے احتجاج کیا، بچوں سمیت گرفتار کیا۔ ہم نے 6 دن تک لاشیں یہاں پر کوئٹہ میں پڑی رہی، ہم ان کو دفنا نہیں سکے، وہ احتجاج۔ یہ پورا شہر، یہ اس خوبصورت بلوچستان کو تھوڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اس فورم میں کوئی چیز ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتا۔ 350 مرغیوں کو کوئی پولٹری فارم سے نہیں نکالتا ایک دن میں سے پھینکتا۔ 350 ملازمین 10 سال سے نوکریاں کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک دم نکال دیتے ہیں، جی آپ کی ضرورت نہیں، آپ غلط۔ ادھر صحیح کیا ہوا ہے؟ 70 سال میں بلوچستان میں ہر چیز غلط ہوا ہے، تو آ گئے پھر ساری چیزوں کو ملیامیٹ کر دیں۔ صرف ان بچوں پہ کیوں اپنا زور نکالتی ہے حکومت؟ یہاں پہ کوئی چیز صحیح نہیں ہوا ہے، اے سے لے کر زیڈ تک۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ پرامن بلوچستان آج آگا اور خون کی اولی میں نہیں کھیل رہا ہوتا۔ تو واقعی ڈیبیٹ کریں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا غلط ہوا ہے، کیا صحیح ہوا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے جناب اسپیکر، آپ کو رپورٹ انہوں نے نہیں دی۔ اس اسمبلی کی جو ہے یہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں استحقاق مجروح ہے اس اسمبلی کا۔ پہلے وہ رپورٹ ہے کہ منسٹر کو اور ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے نا، آپ حکم دے دیں، اب اس میں کنسرن منسٹر کو آنے دیں، اس پہ بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ کوئی حکم دے دیں کہ وہ رپورٹ تو پیش کی جائے کمیٹی کی، جس کی جو کمیٹی یہاں اسمبلی میں بنی تھی۔ شکریہ جناب۔ ٹھیک، جیسے ملازمین ہیں جن کو گزشتہ ادوار میں بھرتی کیا گیا تھا، ابھی مجھے جب ہم اسمبلی آئے رات کو بھی مجھے فون بھی کیا، کچھ ان میں سے شاید یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ان کو بغیر نوٹس دیے ان کو نکال دیا گیا ہے، جو گزشتہ 8-10 سالوں سے باقاعدہ تنخواہ بھی لے رہے تھے، کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ ان کے شاید حق میں ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی اس مسئلے کو ہم نے اس ایوان میں اٹھایا، پھر اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، منسٹر صاحب اس کا چیئرمین تھا، پتہ نہیں اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کر دیا۔ آج منسٹر نہیں ہے تو منسٹر آ جائے گا، پھر اس سے ابھی روان اجلاس میں انشاءاللہ 26 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے تو اس پہ انشاءاللہ تو اس کے لیے تو جناب اسپیکر صاحب جب
ان کو نکال دیا گیا ہے، اس کے لیے تو آپ اس وقت کوئی رولنگ تو دے سکتے ہیں؟ تو منسٹر سے پہلے میں پوچھوں کہ بھئی کس قانون کے تحت نکالیں؟ اور آگے سر عارف جان سر کائنڈلی سر آپ جو ثناء صاحب نے کہا تھا سر یہ 350 جی منسٹر صاحب اپنے چیئر پہ آ جائیں، ایک اہم ایشو ہے جی ہاں سر جو 431 410 ہے سر 410 جو بندے نکالے گئے تھے، ہم نے کمیٹی اس ٹائم بنایا تھا طارق مغسی کی سربراہی میں، کروا دیا تھا طارق مغسی اس ٹائم سی این ڈبلیو کے منسٹر تھے۔ فیصلہ ہوا ہے یہ اس کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے، ہاں یہ الگ اس کو میرے خیال میں آپ کوئی اور کمیٹی ہے، تو اس کا اگر آپ ٹائم دے دیں 26 تاریخ کو جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم جمع کروا دیں گے۔ آپ ایسا کریں 26 تاریخ کو اس کی ڈیٹیل کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے اور کیا اس میں کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جی شکریہ 26 تاریخ کے اجلاس میں آپ جی کو بتا دیں۔ جی شکریہ۔